بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اولین مسلمین میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے مکہ پاک میں مسجد الحرام شریف میں حاضر ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس میں پناہ لی، اسلام کے دامن میں آئے۔ مدینہ منورہ میں مثالی زندگی آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سے استدلال کیا کرتے تھے اور ایک مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات نے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو محبوب آپ انہیں عذاب علیم کی خبر دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے استدلال کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی بندے کو مال جمع کرنے کی اجازت نہیں، ضرورت کا مال، یعنی ایک وقت کا کھانا آپ اپنے پاس روک لیں، ایک وقت کا پہناوا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس سے زائد مال جمع کرنا یہ ناجائز ہے اور اسے صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ آج بھی کسی کے ہاں یہ ویلڈ نہیں، اور اس وقت بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان قابل قبول نہ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مرتبہ منع فرمایا گیا کہ آپ یہ مسئلہ بیان نہ کریں، لیکن آپ کی حق گوئی تھی کہ آپ نے جو مسئلہ سمجھا، آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتانا میری ذمہ داری، سو آپ اپنی ذمہ داری پر قائم رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور خلافت عثمانیہ میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ امت افتراق اور انتشار میں مبتلا ہو رہی ہے، صحابی رسول جناب سیدنا جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلہ بتانے سے امت میں انتشار آ رہا ہے، افتراق آ رہا ہے، اضطراب اور پریشانی آ رہی ہے، تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے چلے جانے کے حکم صادر فرما دیا۔ آپ چلے گئے، 200 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رہے، وہیں آپ کا وصال پاک ہوا اور وہیں آپ کا مزار پر انوار بنا۔ ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہے اور پیغام ہے۔ امت کے ہزاروں مسائل جو ائمہ مجتہدین نے پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں سولو کر دیے، ان مسائل کا حل کر دیا، اور یوں حل کیا کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر روز روشن کی طرح واضح کر دی، امت اطمینان میں آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ایک نقطہ نظر پر آ گئے، امام شافعی کو ماننے والے ایک نقطہ نظر پر آ گئے، امام مالک کو ماننے والے ایک نقطہ نظر پر آ گئے، یعنی امت میں اختلاف کی جو گنجائش رکھی گئی تھی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے تو وہ اگر ثواب کو پہنچ جائے تو فلاح اجران، اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ اجتہاد کرے اور خطا ہو جائے تو پھر بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ جس اختلاف کو باعث رحمت قرار دیا گیا، وہ اختلاف صدیوں پہلے، یعنی آج سے 1300 سال پہلے وہ اختلاف معرض وجود میں آ چکا، اور اسلاف امت نے ان میٹرز کو سولو کر دیا۔ اب 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ حنفی علاقوں میں رہنے والا ہو، جہاں سارے احناف رہتے ہوں، وہاں کوئی شافعی نہ رہتا ہو، مالکی نہ ہو، حنبلی نہ ہو، ایک ہی فقہ امن امان سے چل رہی ہو، اور صدیوں سے وہاں ایک ہی طرز عمل نماز روزے کے مسائل کا چل رہا ہو، وہاں کوئی شخص اٹھ کر شوافع کی یا مالکیہ کی یا حنابلہ کی کوئی ایک حدیث اٹھا کر اس حدیث کو یوں پیش کرے کہ جیسے حنفیوں کو آج تک اس حدیث کا پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ شخص نادان ہے اور امت میں انتشار چاہتا ہے۔
نادان ہے اس لیے کہا ہے کہ اس شخص کو یہ خبر ہی نہیں کہ یہ جس میٹر کو آج کھول رہا ہے صدیوں پہلے اس میٹر کو سالو کر دیا گیا ہے، اور حل شدہ مسئلے کو چھیڑنا صرف انتشار کا سبب بنتا ہے۔ ایک دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو دی گئی جس میں ایسے سر پکڑ کے ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے آج تک ہم وطر غلط پڑھتے آئے ہیں۔ کیوں غلط پڑھتے آئے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اتنا بھی کیا بچپنا ہوا کہ آپ اسلاف امت کی کتابیں ہی نہ دیکھ پائیں۔ اسی لیے میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کم از کم اگر آپ دین کے بارے میں اپنی رائے دینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں تو پھر 4 کتابوں کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ یہ وطر والا جو مسئلہ ہے جس کو آج آپ نے یوں سر پکڑ کے یہ کہا کہ ہم آج تک غلطی کرتے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا صحیح طریقہ کیا ہے، تو وہ آپ کو پتہ نہ چلنا صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو آج بھی نہیں پتہ چلا، کیونکہ اگر آپ ایک کتاب شرح و معانی الآثار اٹھا کے دیکھ لیتے نا امام طحاوی کی، تو 100 سے زیادہ حدیثیں امام طحاوی نے نقل کی ہیں، اور امام طحاوی نے سارے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ 1 رکعت کب پڑھنی ہے، پھر سلام کہاں پھیرنا ہے، 3 رکعتیں کس کا موقف ہے، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 100 سے زائد حدیثیں بیان کی ہیں، آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں۔ سمجھانے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جب مسائل اس طرح کے اختلافی آتے ہیں تو اس کے پیچھے روایات ایک نہیں ہوتی، 20 بلکہ سینکڑوں روایات ہوتی ہیں، اور یہ آپ کا اور میرا تو مقام ہی نہیں بنتا کہ ہم ان روایات کی روشنی میں کوئی موقف اپنا خود سے اختیار کریں، یہ شان مجتہد کی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آپ کے نالج میں اتنی روایتیں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک کتاب کی 100 سے زائد روایتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم جب فقہ حنفی پڑھاتے ہیں نا تو پہلی کتاب جب نور الاضاء پڑھاتے ہیں تو وہاں جب وہ کہتے ہیں ثلاث رکعات بتسلیمۃ، تو وہاں بتسلیمۃ کی بحث کرتے ہوئے اختلاف ذکر کر کے ہم آگے چلتے ہیں، قدوری، ہدایہ اور اگلی کتابیں تو پھر بعد کا مرحلہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں، یہ جنہیں آپ عالم کہتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو بچپنے سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور یہ اختلاف بھی پیش نظر ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امت کو وہ پیغام دینا ہوتا ہے جس میں افتراق نہ ہو، انتشار نہ ہو، اور جو ائمہ مجتہدین سے نقل شدہ مسئلہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اگر ایک آدھ حدیث کہیں سے لے کر اس پر اپنی رائے دینے کی کوشش کریں گے تو آپ غلطی پر ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث مبارکہ قابل عمل ہے، ناقابل عمل ہے، متروک العمل ہے، کہیں کسی خاص نقطۂ نظر پر ہے، اس میں دلالت قطعی ہے، اس میں دلالت ظنی ہے، اس میں دلالت شکی ہے، 20 ایسے نکات ہیں کہ جن کی بنا پر حدیث مبارکہ پر اجتہاد کرنے والا اپنی رائے دینے کا اہل بنتا ہے، اور عام شخص کو وہ اجازت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے بھائی، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، آسان سی بات یہ ہے کہ آپ پیچھے جب یہ میٹر سالو ہو چکا ہے تو وہاں جا کے اس میٹر کو اٹھا کر اسے اسٹڈی کریں، مطالعہ فرمائیں، اور دیکھیں کہ اس میٹر کو کیسے سالو کیا گیا ہے، اور آپ کے ہاں کس موقف پر عمل کرنا ہے اس پر کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ حنفی ہیں تو موقف میں عرض کر دیتا ہوں، وطر کی 3 رکعتیں ہیں، 1 سلام کے ساتھ ہیں، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہر شخص حدیث سے مسئلہ نکالنے کا اہل نہیں ہوتا، جسے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ خلافت کا دور واپس آئے، اور پھر جناب عثمان غنی کا زمانہ واپس آئے تو ایسے لوگوں کو پھر جلا وطن کیا جائے، تاکہ امت میں انتشار کا سبب نہ بنے۔ دیجیے اجازت، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان اللہ۔